دوستوں 1847 میں ایک آئرش آرٹسٹ جیمز مکونی نے آئرلینڈ کے حالات کی کچھ اس طرح تصویر کھینچی۔ آئرلینڈ کی گلیاں لوگوں کی لاشوں سے بھری ہوئی تھی۔ مائیں اپنے بھوکے بچوں کو اپنے سینے سے لگائے روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے بھیک مانگ رہی تھی۔ ہر طرف بھوک، غریبی، مایوسی اور موت کے سائے منڈرا رہے تھے۔ آئرش پروٹو فیمن یا جسے دا گریٹ ہنگر بھی کہا جاتا ہے، صرف 7 سال میں 10 لاکھ آئرش لوگوں کی جانیں لے چکا تھا۔ پورے آئرلینڈ کی 11% آبادی اس فیمن کے نتیجے میں موت کے منہ میں چلی گئی۔ یہ اتنا بڑا ڈیزیز تھا کہ آج کی ڈیٹ تک آئرلینڈ کی آبادی ریکور نہیں ہو سکی۔ اس قید کے گزرنے کے بعد بھی کئی 100 سال تک اس آئرلینڈ ایک غریبی اور بیکورڈ کنٹری ہی رہا۔ مگر آج آپ دنیا کے امیر ترین کنٹریز کی لسٹ دیکھیں تو آئرلینڈ آپ کو دوسرے نمبر پر نظر آئے گا۔ دوستوں، آئرلینڈ کو دنیا کی سب سے ایجوکیٹڈ، امیر اور ہیپیسٹ نیشن کہا جاتا ہے۔ آئرلینڈ کی اکنومی اتنی اسپیڈ سے گرو کر رہی ہے کہ آنے والے چند سالوں میں آئرلینڈ دنیا کے امیر ترین ملک بن جائے گا۔ لیکن آئرلینڈ کے پاس نہ تو ناروے اور قطر کی طرح ٹریلینز آف ڈالرز کے آئل ریزروز ہیں، نہ ہی اس کی پاپولیشن سنگاپور یا لگزمبرگ کی جتنی چھوٹی ہے، اور نہ ہی اسے سوئٹزرلینڈ کی طرح کوئی تاریخی ایڈوانٹیج ملا ہے۔ تو پھر یہ اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن کیسے ہوئی؟ بھوک اور موت کے سائے سے نکل کر آج آئرلینڈ اتنا امیر کیسے بن گیا؟ آئیے جانتے ہیں جنون علم کی اس ویڈیو میں۔ چلتے ہیں 19ویں صدی میں، جب آئرلینڈ میں زندگی گزارنا انتہائی مشکل تھا۔ اس ٹائم آئرلینڈ برٹش امپائر کے کنٹرول میں تھا، یا یہ کہہ کے برٹش امپائر کا راج تھا، جو اسے اچھا خاصا ایکسپلورٹ کرتی تھی۔ آئرلینڈ کے لوگوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ آئرلینڈ کی 90% اکنومی ایگریکلچر پر ڈیپینڈ رہی، اور آئرلینڈ کی 80% زمین پر ایک ہی چیز اگائی جاتی تھی، اور وہ تھی پوٹیٹو، جسے ہم آلو بھی کہتے ہیں۔ جی دوستوں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ 17ویں صدی میں آئرلینڈ پوٹیٹو کلٹیویٹ کرنے والے یورپ کا پہلا ریجن تھا۔ یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے آئرلینڈ کی آبادی پورے یورپ میں تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ 1700 میں آئرلینڈ کی آبادی 3 ملین یعنی 30 لاکھ تھی، اور یہ 100 سالوں میں بڑھ کر 5 ملین ہو گئی۔ اور پھر قید آنے سے پہلے 1846 میں صرف 200 سال میں اس کی پاپولیشن 8 ملین تک جا پہنچی۔ صرف 150 سال میں 266% کا پاپولیشن اور گروتھ ریٹ صرف اس کی ایک ہی وجہ تھی، وہ تھا پوٹیٹو۔ آلو کی 1 ایکڑ کی فصل اور گائے کا دودھ پوری آئرش فیملی کو پالنے کے لیے کافی تھا، کیونکہ یہ بڑی آسانی سے کہیں بھی اگایا جا سکتا تھا، اور وہ بھی کافی بڑی کوانٹٹی میں۔ اور یہ بہت جلدی آئرلینڈ کی ہر فیملی کا مین فوڈ سورس بن گیا، اور یہی چیز آئرلینڈ کے لیے بہت بڑا خطرہ بننے والی تھی۔ آئرلینڈ کی ساری آبادی صرف ایک کھانے پر ڈیپینڈ ہو چکی تھی، اور اسی لیے آئرلینڈ میں 1845 میں قید پڑا تو آلو کی فصلیں تباہ ہونا شروع ہوئی، تو لاکھوں کے حساب سے لوگ مرنا شروع ہوئے۔ آپ لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی ریگریٹی تھی، اور ابھی تک آئرلینڈ اس فیکٹ سے باہر نہیں نکل سکا۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ 1840 میں آئرلینڈ کی آبادی 8 ملین تھی۔ 1845 میں آئرلینڈ میں زبردست فیمن آیا، جس کی وجہ سے تقریباً 40% فصلیں تباہ ہو گئی، اور 1 سال بعد 1846 میں آلو کی ساری فصلیں تباہ ہو چکی تھیں۔ آپ اندازہ کریں کہ آپ کے پاس کھانے کی ایک ہی چیز ہو تو وہ بالکل ختم ہو جائے تو کیا حشر ہوگا۔ اس سارے عرصے میں برٹش امپائر نے آئرلینڈ کی بالکل بھی کوئی مدد نہیں کی۔ صرف 10 سالوں میں 1845 سے 1855 کی آبادی میں سے 30 لاکھ لوگ کم ہو گئے۔ اس 30 لاکھ میں سے لوگ بھوک اور بیماری سے مر چکے تھے، اور باقی 20 لاکھ لوگ آئرلینڈ چھوڑ کر امریکہ کی طرف بھاگنے لگے۔ اتنی بڑی امیگریشن امریکن ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئی تھی، اور اسی لیے 1860 میں امریکہ میں 81% امیگرینٹس آئرش تھے۔ اتنا بڑا لاس تھا کہ 200 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک آئرلینڈ اس پاپولیشن گیپ کو دوبارہ فل نہیں کر سکا۔ اسی لیے آئرلینڈ آج یورپ اور دنیا کا وہ اکیلا کنٹری ہے جس کی کرنٹ پاپولیشن 1840 کی پاپولیشن سے بہت کم ہے۔ فیمن تو 6-7 سالوں میں ختم ہو گیا، لیکن آئرلینڈ کے حالات خراب سے خراب ہوتے گئے۔ 1922 میں آئرلینڈ نے برٹش امپائر سے آزادی حاصل کر لی، لیکن 10 سال بعد ہی اس کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا۔ 1932 میں دی گریٹ ڈپریشن آیا۔ آئرلینڈ پہلے ہی باقی دنیا سے کٹ آف تھا، اور برطانیہ سے اس کا ریلیشن ویسے ہی ٹھیک نہیں تھا۔ اس وجہ سے اس کی اکنومی بہت بڑے پیمانے پہ کرائسس کا شکار ہو گئی۔ دوستوں، دی گریٹ ڈپریشن میں پوری دنیا کی اکنومی تباہ ہو گئی تھی، سوائے ایک کنٹری کے، اور وہ تھا سوویت یونین USSR، جو آج کا رشیا ہے۔ رشیا نیشنلائزیشن پالیسیز کی وجہ سے بینکنگ سے کٹ آف تھا، اسی لیے اسے مہاماری میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔
آئرلینڈ لیڈرز نے رشیا کی اس پالیسی کو کاپی کرنا شروع کیا، بڑی بڑی کمپنی کو نیشنلائز کیا، امپورٹ کو بند کیا تاکہ لوکل اکنومی کو بچایا جا سکے۔ لیکن اس سب کچھ کا آئرلینڈ کی اکنومی پر بہت برا اثر پڑا۔ آئرلینڈ کے پاس اپنا کوئی نیچرل ریسورسز تو نہیں تھے اور نہ ہی باقی یورپ کی طرح آئرلینڈ میں کوئی بڑی انڈسٹری تھی، اس لیے امپورٹ بند کرنے کی وجہ سے رو مٹیریل کی مزید شارٹیج ہو گئی اور صرف 10 سالوں میں حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ 5 لاکھ اور آئرش آئرلینڈ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد جہاں باقی یورپ ترقی کر رہا تھا، وہیں آئرلینڈ غریب سے غریب ہوتا جا رہا تھا، لیکن یہ سب بدلنے جا رہا تھا۔ 1960 میں آئرلینڈ کی پرائم منسٹر شون لیمس ایرش اکنومسٹ ٹی کے ویٹیکر کے ساتھ مل کر ایک فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنی پالیسیز کو بدلنا پڑے گا۔ دونوں نے مل کر ایک ڈیولپمنٹ پلان بنایا جو آئرلینڈ کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ آئرلینڈ نے نیشنلائز کی گئی کمپنیز کو دوبارہ پرائیویٹ کرنا شروع کر دیا، انویسٹمنٹ کے لیے باہر کی کمپنیز پر سے ٹیکس ریکوائرمنٹ ختم کر دیا، امپورٹ کھول دی گئی اور سب سے بڑا یہ کام کیا گیا کہ ایک فری زون بنایا گیا کہ یہاں پر موجود کسی کمپنی سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا۔ آئرلینڈ نے سارے بڑے بزنس مین سے پیسہ اکٹھا کر کے اس فری زون میں ایک ایئرپورٹ بھی بنایا تاکہ اس انڈسٹریل ایریا کو باقی دنیا سے کنیکٹ کیا جا سکے۔ اس زون کو شینن فری زون بھی کہا جاتا ہے اور اسے دنیا کا پہلا ماڈرن فری ٹریڈ زون بھی مانا جاتا ہے۔ صرف 6 سال میں ان پالیسیز کا آئرلینڈ کی اکنومی پر زبردست اثر پڑا۔ جہاں باقی سارے یورپ میں بزنس مین بڑھتے ہوئے ٹیکسز سے پریشان تھے، وہی آئرلینڈ زیرو ٹیکس پالیسی کی وجہ سے انہیں جنت لگنے لگا تھا۔ بڑی بڑی کمپنیز نے اپنی مینوفیکچرنگ آئرلینڈ میں شفٹ کرنا شروع کر دی۔ کمپنیز میں انٹیل اینڈ ڈی بی ایس بھی شامل تھے۔ اکنامک سکسیس کے بعد آئرلینڈ نے طے کیا کہ یورپین اکنامک الائنس میں شامل ہونا ہے۔ اسی دوران 1966 آئرلینڈ نے پورے ملک میں فری ایجوکیشن اسکیم انٹروڈیوس کروائی۔ انڈر گریجویٹ تک ہر اسٹوڈنٹ کی ایجوکیشن مفت تھی، حتیٰ کہ سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے بکس بھی گورنمنٹ ہی دیتی تھی۔ آہستہ آہستہ آئرلینڈ کے حالات بدلنا شروع ہو رہے تھے، مگر پھر 1977 میں آئرلینڈ کو ایک اور دھچکا لگا۔ 1977 میں عرب اسرائیل وار کے بعد آئل سینکشن کی وجہ سے یو کے اور پورے ویسٹرن ورلڈ کی اکنومی پوری طرح ہل گئی۔ بینکس ڈیفالٹ کر گئی، انڈسٹریز بند ہو گئی اور انپلائمنٹ بڑھ گئی۔ پر اس دفعہ آئرلینڈ ایسے کسی بھی مہاماری سے نمٹنے کے لیے تیار تھا۔ آئرلینڈ نے اپنے آپ کو بڑی یورپین ملک کے بجائے فیورٹ بنانے کے لیے یہ کچھ اور لاز پاس کیے۔ انکم ٹیکس 20% سے کم کر کے 10% کر دیا گیا۔ امپلائیز کو ہائر اینڈ فائر کرنا آسان کر دیا گیا۔ جہاں باقی یورپ میں بزنسز کو کسی بھی امپلائی کے لیے نکلنے کے لیے ایڈوانس سیلری نوٹس ریکوائرمنٹ پوری کرنی پڑتی تھی، وہیں آئرلینڈ نے ایسی ساری ریکوائرمنٹس کو ختم کر دیا گیا اور اس کے نتیجے میں کمپنیز کے نظر میں آئرلینڈ ایک بزنس کنٹری کے روپ میں سامنے آنے لگا۔ اگلے 20 سال میں آئرلینڈ ٹرانسفارم ہو چکا تھا، غربت کے سائے جھٹ رہے تھے اور بلینز آف ڈالرز آئرلینڈ میں آ رہے تھے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ بری چیز ہوئی 1963 میں، جب یورپی یونین نے سنگل مارکیٹ اناؤنس کر دی، جس کے بعد آئرلینڈ لیٹرلی پوری دنیا کے لیے اوپن ہو گیا۔ ٹیکس فری پالیسیز، فرینڈلی انوائرمنٹ اور زبردست لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے پوری دنیا سے بڑی بڑی کارپوریشن آئرلینڈ میں اپنے آفیسز سیٹ اپ کرنے لگی۔ فورن انویسٹمنٹ اتنی زیادہ تھی کہ صرف 10 سالوں میں 1990 سے 2000 کے دوران میں فورن انویسٹمنٹ 2.2% سے 49% پہ چلی گئی۔ اتنی کمپنیز آنے کی وجہ سے بہت زیادہ جابس آنا شروع ہو گئی۔ 2007 میں آئرلینڈ یورپ کا تیسرا سب سے امیر ملک بن چکا تھا۔ آئرلینڈ پر کیپٹا انکم برٹن سے 40% زیادہ تھی۔ وہی برٹن جس نے 150 سال تک آئرلینڈ پر حکومت کی تھی، اب اس سے بہت غریب تھا۔ یہ ہوتا ہے انتقام۔ کاش انڈیا اور پاکستان بھی اسے برٹن سے انتقام لیتے۔ آئرلینڈ کی اسٹوری میں ایک امید ہے کہ حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں، دیر از آلویز اے وے اپ۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔